اسلامی شریعت کے بنیادی دو مصادر ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھی بڑی اہمیت کا حامل بنایا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ ان کے لیے پاک کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اور کس طرح حلال اور حرام قرار دیتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت کرتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متع اور جو گھریلو غدہ تھا اس کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے یہ منع کریں اس سے تم جو ہے رک جاؤ۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جو قانونی اور آئینی حیثیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دیں گے قرآن کہتا ہے وہ تم کرو گے، اور جس چیز سے یہ روکیں گے قرآن کہتا ہے تم اس سے رک جاؤ گے۔ جس طرح ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے کہ میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ آپ نے کہیں کہا ہے کہ چہرے کے بال اکھاڑنا عورت کے لیے درست نہیں ہے، تو آپ نے یہ دلیل کہاں سے دی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے یہ دلیل قرآن سے دی ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں نے بھی قرآن پڑھا ہے لیکن ہم نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا ایسا ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ، اور جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بالوں کو اکھیڑے۔ اسی طرح حدیث کی حجیت پہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ جو ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ یہ لوگوں کو اس کو کھول کر بیان کریں، اس کی تشریح کو، اس کے مفاہیم کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کریں۔ اور جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ظلم عظیم سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم عظیم سے مراد کفر ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی تشریح اور مفاہیم صحابہ کرام کو خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا جو آیت نازل ہوئی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں حضور کی حدیث کی ایک تشریعی حیثیت ہے اور ایک تشریحی حیثیت ہے، یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، اور دوسری یہ حیثیت ہے کہ حضور جو ہے صحابہ کو بیان کر کر کے لوگوں کو قرآن کے مفاہیم اور مطالب بتاتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں ارشاد ہوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کس طرح قائم کی جائے گی؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں حدیث اور سنت کا سہارا لینا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھانا ہے، پھر اس کو باندھ لینا ہے، پھر اتنی دیر کھڑے رہنا ہے، پھر یہ کچھ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر اتحیات میں بیٹھنا ہے، پھر کبھی اٹھ جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر اس طرح سلام پھیرنا ہے، تو نماز سے تم باہر آ جاؤ گے۔ تو یہی ساری کی ساری نماز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نماز کا کوئی طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ پہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ زکوٰۃ دو، لیکن اب کس کو دینی ہے، کون کون اس کا حقدار ہے، بعض مصارف بھی اللہ نے بیان فرما دیے، لیکن کتنے پرسنٹ دینی ہے؟ اتنے اونٹ ہیں تو اس کے اوپر ایک اونٹ دینا ہے، اتنی بکریاں ہیں تو اس کے اوپر ایک بکری دینی ہے، اتنی گائیں ہیں تو اس کے اوپر گائیں بیڑے ہیں تو اس کے اوپر اتنی بیڑے اور گائیں دینی ہے۔ تو ان سب کا جو تفصیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جو ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کے متعلق بھی فرمایا، اور پھر نماز کے متعلق حضور نے فرمایا صلو
کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز ادا کرو جیسے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر مکنن اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حدیث کی تشریح حیثیت رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے۔ لیکن اب حج کے مناسک کیا ہیں، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، حج کس چیز کو کہتے ہیں، کیا عمل کیا جائے گا تو پھر حج ہوگا، تو اس کے متعلق بھی رسول نے خود ہی فرمایا خذو انی مناسککم، کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے تم جو ہو وہ حج کے مناسک سیکھو۔ یعنی کہ حج کے مناسک بھی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت و حدیث ہے اس کی آئینی حیثیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، تو اس کی کوئی تفصیل دیکھنا چاہتا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، اور اس آیت کی تشریح سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کس قدر اہمیت اور امپورٹنس ہے، اور کس قدر اسلام میں یہ جو ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، کہ اللہ خود فرماتا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور خود فرماتے ہیں، اور یہ حدیث میں ملتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مردار اور 2 خون ایسے ہیں جن کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اس کا کوئی ذکر جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، بلکہ آیت میں مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مردار کو حرام قرار دے دیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اب خود ہی مقید کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ 2 ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں۔ اس میں وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ ایک ٹڈی ہے اور ایک مچھلی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جس طرح قرآن کی آیت کہتی ہے کہ تمام خون جو ہیں مطلقاً حرام ہے، لیکن حضور نے تخصیص فرمائی اور ایک شارع اور مقنن ہونے کی حیثیت سے حضور نے فرمایا 2 خون ایسے ہیں جو جائز ہے، اس میں ایک کلیجی اور دوسرا جو ہے وہ جگر کا ہے، یعنی کہ یہ جو 2 خون ہیں یہ جائز ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر قانونی اور آئینی حیثیت دی ہے، اور حضور کے قول کو، حضور کی حدیث کو اللہ تبارک